وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدْبَارَ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ رواه احمد۔ یہ حدیث پاک بہت جلیل القدر صحابی معاذ بن جبل سے مروی ہے، روایت کرنے والے بھی امام احمد بن حنبل، اور مجتہد جس چیز کو روایت کرتا ہے بہت زور ہوتا ہے۔ اس میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں 10 چیزوں کی نصیحت کی، اور سامنے والا جس طرح سے ہوتا تھا حضور کی نصیحت ویسی ہوتی تھی۔ وہاں ایک ڈنڈے سے سب کو نہیں ہٹایا جاتا تھا، جو پہاڑ لے کے چلنے والے ہیں اور ان کو بڑے بڑے کام سونپے جاتے، اور جس سے تنکا بھی نہیں اٹھتا ہے تو ان کے لائق وہ کام ان کو سونپا جاتا تھا۔ یہاں تو صاحب دھان 22 پسیری چلتا ہے کہ صاحب کیسے ہوگا، جو ایک جوان کا کام ہے بچہ کیسے کرے گا، اور جو ایک بوڑھے کا کام ہے وہ جوان کس طرح سے کرے گا، اس کے پاس اتنا کرے، اور جو ایک علم والے کا کام بے علم کیسے کرے، جو ایک بینا کا کام وہ نابینا کیسے کرے گا، جو ایک سی ہوش سی علم سی تدبیر کا کام ہے وہ جاہل اور نادان کیا کرے گا۔ حضور خوب دیکھ لیتے تھے سامنے والے کو، پھر اسے نصیحت کرتے تھے اس کے لائق۔ اب چونکہ یہ تو بہت سی ہوش بڑے جلیل القدر صاحب ہیں، لہٰذا ان کو جو نصیحت بھی کی ہے حضور نے تو ان کے لائق ہے۔ یہ سب کی بات بھی نہیں، ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کیا کہا ہے ان کو۔ اور یہ لوگ حضور کی نصیحت کو سوتے سوتے نہیں سنتے تھے، تو یہی تو کمال ہے صاحب حضور کی نصیحت کبھی کہ انہوں نے سوتے سوتے نہیں سنا، کیونکہ ان کو بیدار کیا گیا تھا کہ آپ کو انظرنا کہنا نہ پڑے، بہت بیداری کی حالت میں میرے نبی کا فرمان سنو، آپ کو رائنا وغیرہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اب میں پڑھتا جاتا ہوں اور تھوڑا تھوڑا اسے آپ کے لائق کھولتا جاتا ہوں۔ وعن معاذ، حضرت معاذ سے مروی ہے، کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے نصیحت فرمائی اللہ کے رسول نے 10 چیزوں کی کلمات، 10 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ سب سے پہلے نصیحت قول فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا، یہ سب سے بڑی نصیحت ہے، یعنی شرک سے بہت دور رہنا، کسی چیز کو اللہ کا شریک مت ٹھہرانا، کسی کے نام اعمال میں شرک نہیں نکلنا چاہیے۔ فرمایا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور اگرچہ تجھے جلا ڈالا جائے تب بھی اللہ کا شریک کسی، کوئی کہے کہ مار ڈالوں گا، کوئی کہے تجھے قتل کر دوں گا، کبھی شرک نہ کرنا۔ یہ حکم جانتے ہو کس کو دیا گیا؟ اصحاب عزیمت کو، لیکن وہ جو بہت کمزور ہیں پھر ان کے لیے رخصت ہے۔ اصحاب عزیمت وہ ہیں جنہیں اصحاب ہمت کہا جاتا ہے، یہ ان کو وہ حکم ثابت پر ہی رہتے ہیں، اس حکم مسبوق کو نہیں دیتے، وہ گوشے رخصت کی پناہ نہیں لیتے۔ آج اگرچہ مار ڈالا جائے تمہیں اور جلا ڈالا جائے جب بھی شرک نہیں کرنا، یہ سب کے لیے حکم نہیں ہے، لیکن جو برداشت کر لے پھر تو درجہ اس کا ہے۔ ابھی بھی بات آپ پر زیادہ نہیں کھلی ہوگی، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جو نیچے سے اوپر تک ایمان سے بھرے پورے تھے بالکل، ان کے والد یاسر کو اور ان کی ماں سمیہ کو صرف اس جرم میں شہید کر دیا گیا کہ یہ دونوں مسلمان ہیں اور کوئی قصور نہیں، صرف مسلمان، حالانکہ مسلمان ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک جو ہے آج بھی یہی ہے، انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن جو ان سے کہلوانا چاہتے تھے انہوں نے نہیں کہا۔ حضرت عمار کو پکڑ لیا اور ان کو مارنے پیٹنے لگے اور کہا تم نے اپنے ماں باپ کا حشر دیکھ لیا ہے، ہم جو کہتے ہیں وہ کہو نہیں تو تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔ یہ برداشت نہ کر پائے بیچارے، کہنے لگے آخر تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہم جو کہتے ہیں کہو، اپنے پیغمبر کو تم جو ہم کہتے ہو کہو، اور
کی تعریف کرو. کچھ دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ اس مہذب دنیا میں بھی مل جائیں گے جو یہی کر رہے ہیں کہ بولو جے شری رام. یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ ختم ہو گیا ہے. اور اس پر دعویٰ بڑی جمہوریت کا ہے. یہ جمہوریت ہے کہ جمہوریت کا خون ہے. آدمی کو اختیار ہے جس عقیدے پہ چاہے رہے, یہودی ہو, عیسائی ہو, مجوسی ہو, سابی ہو, مسلم ہو, غیر مسلم, کوئی بھی ہو, جو سب. آپ کون ہوتے ہو زبردستی کہ آپ یہی عقیدہ رکھو, یہی کھانا کھاؤ, یہی لباس پہنو, یہی بولی بولو جو ہم بولتے ہیں؟ یہ کون سی منطق آپ لے کے چل پڑ جائیں؟ لیکن ہے ان سے کہلوا لیا جو کچھ کہلوانا تھا, اور اپنے بتوں کی تعریف بھی خوب کرا لی. پھر یہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, حضور ایسا ہوا کہ مجھے تو چھوڑا ہی نہیں, بے تحاشا مارنے پیٹنے لگے. موب لنچنگ تھی, ایک ہجوم تھا جو پٹائی کر رہا, نہیں برداشت کر رہا, مجھے تو چھوڑا ہی نہیں. یہاں تک کہ جو ان کو کہلوانا تھا آپ کے بارے میں مجھ سے کہلوایا اور اپنے بتوں کی تعریف کرائی, مجھ سے تب چھوڑا. سرکار نے فرمایا کیف تجد قلبک, اپنے دل کی کیفیت کیسی باتیں ہو تم. زبان پر تو تمہارے آیا زور زبردستی کے راز سے جو آیا, لیکن تمہارے دل میں کیا ہے؟ اس لیے کہ ایمان دل میں رہتا ہے, زبان پہ نہیں ہے. کوئی صرف زبان سے پڑھ لے کلمہ تو اور دل میں نہ پوچھو تو کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا. دل میں تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ اب امتحان ہو رہا ہے. کیف تجد قلبک, تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ کہنے لگے مطمئن بالایمان. کہا یہ تو ایمان کے ساتھ مطمئن ہے, ایمان کے ساتھ دل بالکل پرسکون. کہا اگر یہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو, فَإِن يَعُودُوا فَعُودُوا, اگر پھر ویسی حماقت کریں زور زبردستی والے تو جو کہہ جاتے کہہ دینا. یہ رخصت ہے, اس کی اجازت ہے. اگر آپ مصیبت نہ جھیل سکو تو جو کہلواتے ہیں کہہ دو اور جان اپنی بچاؤ. اس لیے کہ ان کلمات سے بچنا بھی فرض ہے جو وہ کہلوا رہے ہیں, اور جان بچانا بھی فرض ہے. اگرچہ بڑا فرض وہ ہے کہ زبان سے کچھ نہ کہا جائے, لیکن دونوں طرف فرض ہے, جان بچانا بھی فرض ہے اور کفر سے بچنا بھی فرض ہے. لیکن وہ زور زبردستی کہلوا رہے ہیں تو کہہ دو. پھر بھی اگر ایسی حماقت کریں وہ تو پھر کہہ دینا کوئی بات نہیں. جنہیں حضور نے پھر کی اجازت دے دی دوبارہ بھی کریں. ہر آدمی تو مصیبت نہیں جھیل سکتا. بعض لوگوں کو تو صرف ایک دھمکی میں زکام ہو جاتا ہے, وہ کانپنے لگتے ہیں. تو ان کو یہ مسئلہ بتاؤ کہ اگر آپ جلا دیا جاؤ, قتل کرنا انگلی میں خراب, ایک دھمکی میں تو ان کو جلا ہونے لگتا ہے. تو سب کے لیے یہ مسئلہ نہیں. یہ معاذ بن جبل اصحاب عصیمت کی بات ہے. اب سمجھ میں آیا, اصحاب عصیمت کے مراتب بہت اونچے ہیں. خود امام احمد بن حنبل اصحاب عصیمت میں سے, اس لیے لا رہے ہیں روایت. اوڑے کھائے ہیں امام نے, مجتہد ہیں, امام ہیں, کروڑوں آدمی ان کے فالوورز ہیں. یہ مسجد کے امام نہیں جیسے ہم لوگ مسجد کے امام, مسجد کے امام نہیں ہیں, امت کے مشہور امام ہیں. وہ روایت فرمایا شرک نہ ہونے پائے گا کہ تم قتل کر دیے جاؤ یا چلا. یہ اصحاب عصیمت کے لیے, اور کیا سب کے لیے یہ حکم نہیں ہے؟ بھائی بات سمجھ میں, اصحاب رخصت تو حکم الگ ہے. ہماری ابن یاسر کے واقعے میں خود ان کے ماں باپ اصحاب عصیمت میں گئے اور یہ رخصت میں آ گئے. ولا تعقن والدیک, اور دیکھو ہرگز ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. تو حضور بڑی سختی سے اللہ کی کتاب میں دیکھو ہرگز ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. جس بچے نے ہوش کے ناخن لے لیے اور ماں باپ کے ادب میں جھک گیا ہو, بچ گیا ہو, فرش راہ ہو گیا, میں سمجھتا ہوں اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی, اپنی آخرت بھی. دنیا میں جب تک رہے گا وہ انشاءاللہ سعادت مند ہو کے رہے گا. صرف موت ہی راستے میں حائل ہے, مرنے کے بعد سیدھے جنت میں جائے. اگر ماں باپ کو خوش کر لے گیا دل سے, اور جس نے ماں باپ کو کھلونا سمجھا یا پرانا کپڑا سمجھا یا پرانا کوٹ سمجھا کہ پہن کر کے اتار دیا, وہ احمق ہے, وہ بیوقوف ہے, وہ پڑھا لکھا نہیں, احمق ہے, وہ بےہودہ ہے, بالکل بے راہ ہے, وہ بلکہ یوں کو گمراہ ہے. وہ جسے اپنے ماں باپ کا ادب نہ آیا وہ کسی کا کیا ادب کرے گا جس سے وجود ہے اس کا. ماں باپ سے بڑا سایہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں, اور ماں جیسی ممتا جو ہے ہم نے کہیں پڑھا ہی نہیں. اس لیے مجھے وہ بچے بہت اچھے لگتے ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں. اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو کسی پیر اور استاد کی دعا کو لگے ہوگے کہ نہیں کچھ, جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. اب حضور فرما رہے ہیں ولا تعقن, اور ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, اگرچہ وہ دونوں تم سے کہیں کہ گھر سے باہر نکل جاؤ اپنے بال بچوں کو لے کر کے, گھر سے نکال دیں تو بھی نافرمانی نہ کرنا. نہیں آپ یہاں بیٹھے رہنا ٹھیک جیسا آپ کو. اس لیے ہے کہ بچہ استسادت میں فوراً معافی مانگ لے گا. اگر کہ وہ کہیں کہ تم
تم اور تمہارے اہل عیال اپنے مال کے ساتھ باہر نکل جاؤ. کہا جب بھی نافرمانی ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، اور جان بوجھ کر کے فرض نماز نہ چھوڑنا. یہ مسجدیں فرض نماز کے لیے بنائی گئی. بہت اچھا ہوتا کہ نفل گھر میں ہوتا، لیکن گھر یہاں اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ کیا بتایا جائے. کئی جگہ نہیں ہے، اس لیے لوگ یہیں پڑھ لیتے ہیں، نفل بھی پڑھ لیتے ہیں. ورنہ یہ فرض کے لیے مسجدیں ہیں، فرض ہو جائے نکل جاؤ. گھروں کو قبرستان پر بناؤ، لگے کہ یہ گھر ہے کسی مسلمان. تو جان بوجھ کے کوئی فرض نماز نہ چھوڑے. دو امام تو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اگر کوئی نماز چھوڑ دے تو واجب القتل ہے. امام شافعی وہی کہتے ہیں. امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے کیوں چھوڑ دیا آپ نے فرض نماز، وہ قتل کے لائق ہے اگر نماز چھوڑ دے. یہ بھی جماعت کا حکم نہیں ہے نماز چھوڑ. اور امام مالک اور امام اعظم کہتے ہیں کہ اس کو قید کر دیا جائے. وہ قید و بند کا مستحق ہو. صحابہ کسی بات پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے کہ کفر کا کام کیا سوائے نماز. وہ ہوتا ہے. یہ فرق کرتی ہے مسلم اور نان مسلم میں. لیکن ذرا پرسنٹیج دیکھو نمازیوں کا کہ کتنے پرسنٹ نمازی ہیں. کچھ لوگ پہلے چلاتے تھے مسجد کھلی نہیں ہے، مسجد کھلی نہیں ہے، مسجد بند ہے، مسجد بند ہے. کھل جائے تو دیکھیے کیسا ہجوم کر کے ہم آتے ہیں. اور جب کھلی تو اب وہ گھر میں بند ہے، اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں بند ہے، یا خدا جانے شیطان کی کس جال میں وہ بند ہے. کیا آپ پر نماز فرض نہیں ہے کیا؟ یہ حی علی الصلاۃ کسی خاص آدمی کو کہا گیا ہے کیا یا جاؤ نماز کے لیے؟ اور کیا یہ بیچارہ یہ بانگی صاحب کہتا ہے کیا؟ یہ تو اپنے گھر والوں کو نہیں بلا سکتا ہے، اس کے گھر والے بھی اس کے بلائے سے نہیں آئیں گے. یہ قدرت کا حکم ہے حی علی الصلاۃ جاؤ نماز کے لیے، وہ صرف اعلان کر رہا ہے. یعنی قدرت بلائے آپ نہ جاؤ، یہ تو سوائے احمد کے اور کچھ نہیں کرتا، آپ کو آنا ہی ہے. ایک نابینا نے پوچھا تھا حضور میں نابینا آدمی ہوں اور گھر سے جب چل کے آتا ہوں کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے اور حشرات الارض کا بھی خطرہ ہے، سانپ بچھو وغیرہ کا. اچھا ٹھیک ہے غریب پڑھ لو. تھوڑا سا چلا تو فرمایا واپس آؤ واپس آؤ. یہ بتاؤ اذان کی آواز تمہارے یہاں آتی ہے؟ کیا وہ تو آتی ہے؟ پھر آؤ آپ. یہ نابینا کے لیے یہ آنکھ رکھے ہوئے آرام سے بیٹھے ہیں. کوئی دکان میں بیٹھا ہے، کوئی مکان میں بیٹھا ہے، کوئی آفس میں بیٹھا ہے، کوئی بلا وجہ روڈ پہ بیٹھا بلا وجہ بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل پہ بیٹھا ہے اور کوئی ٹیکسی کے اوپر بیٹھ گیا اور کوئی حکا پارلر لے کے بیٹھ گیا. کیا یہ جو ہے یہاں داستانیں ہوں گی اور کھانا منگا کے بہترین کھایا جائے؟ یہ سب کرنے کے لیے یہاں دنیا میں آتا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. تو فرمایا اور جان بوجھ کر فرض نماز ہرگز نہ چھوڑو، اس لیے کہ جس نے جان بوجھ کر کے فرض نماز چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، جانے دیجیے کوئی بات نہیں، فقط بریت منہ ذمۃ اللہ، تو اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے. معلوم ہوا نمازی خدا کے ذمہ کرم میں ہوتا ہے. جو صحیح معنوں میں نمازی ہے وہ اللہ کے ذمہ، اللہ کے کرم کا ذمہ ہے کہ اس کی عبادت ہو. وہ خدا کی عبادت کے سائے میں جی رہا ہے اور جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ختم ہوا ذمہ، ختم ہوا. ولا تشربن خمرا، اور ہرگز ہرگز شراب مت پیو. خمر کہتے ہیں شراب کو، شراب مت پینا. فإنه رأس كل فاحشة، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی وہ جڑ ہے. جتنی بے حیائی ہے سب شراب کی وجہ سے. یہ شراب پینے والی قومیں کون سی حیا کی بات آپ کو دے دیں گے؟ کچھ لوگ جو مغرب پر جان چھڑک رہے ہیں، کیا وہ شراب کباب میں ڈوبے نہیں ہیں؟ کیا دے دیں گے آپ؟ اور جسے آپ ترقی سمجھ رہے ہو ان کی، یہ ان کی بہت بڑی ترقی ہے. شاید یہ سب سے بڑا ان کا تنزل ہے. جس کو آپ ایڈوانس ہونا کہہ رہے ہو، یہ سب سے زیادہ ان کا پیچھے ہونا ہے. یہ راستے جو قدرت نے دیے ہیں تسخیر کائنات کے، تو کائنات تو انسانی کے لیے بنی ہے، تو خود جو ہے قدرت نے مسخر کیا ہے، اس کو دے دیا ہے کہ لو تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس کے سلے میں چاہیے تھا کہ اس کے آگے جھک جاتی ہوگی چاہیے. الٹے جو ہے یہ اکڑوں کی حالت کچھ لوگوں نے پیدا کر دی. ٹھیک ہے وہ تھوڑی دیر سے پکڑتا ہے لیکن پکڑتا ضرور. دیر گیرت سخت گیرت مرتبہ، وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن بہت سخت پکڑتا ہے. ان بطش ربک لشدید، پھر نہیں چھوڑے گا، دیر سے پکڑتا ہے. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قدرت کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. دنیا میں کیا ہے؟ اندھیر ہے. دیکھ لو کھلی آنکھوں سے زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے. یہ حکومت جو آنا کانی کر رہی ہے کسانوں سے، یہ صرف وقت نکال رہی ہے. یہ مسائل کے حل کے در پہ نہیں ہے، ان کے لیے نئے مسائل کھڑے کرنا چاہتی ہے اور کسی نہ کسی راہ سے
انہیں ناکام بنانا چاہیے. پبلک ایک بار اگر وہ ہوش میں آ گئی تو ایسے کتنے حکمرانوں کو جہنم رسید کر دیا گیا, ایک دو نہیں, کتنے حکمران, وہ ہٹلر ہو, نیپولین ہو, کہ موجودہ زمانے کا ٹرمپ ہو, سب جہنم رسید ہو چکے ہیں, اور جو باقی ہیں وہ لائن میں کھڑے ہیں. یہ بچائیں کہ نہیں ایک بھی, ان کا کباڑا, ان کا ستیہ ناش ہو کے رہے گا. لیکن چونکہ فرعونیت جب آ جاتی ہے تو جب تک فرعون ڈوبا نہیں, کلمہ نہیں پڑھا, ڈوبنے سے پہلے وہ کلمہ نہیں, ہوش میں نہیں آیا, اس لیے کہ اتنے آگے چلے گئے کہ واپس آ ہی نہیں سکتے. یہ صرف وقت گزاری چل رہی ہے. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ, اور بچائے اپنے آپ کو گناہ سے, ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ حضرت معاذ کو حضور فرمایا فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ, اس لیے کہ گناہ سے اللہ کا غضب اس پر حلال ہو جاتا ہے. اگر گناہ بہت کرو گے اور سیدھے نہیں ہوگے, جو ابھی کہہ رہا تھا, تو پھر اس کی پکڑ آ جائے گی تمہاری. وہ ایک وقت تک چھوڑتا رہتا ہے. قدرت سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے کوئی. جو سب کچھ رکھتا ہے سب اسی کے پاس ہے, اور پھر سب اسی کے پاس پہنچ جائے. سب اسی سے ہے, اسی کا ہے, اسی کی طرف چلا بھی جائے گا سب. وہ صبر کتنا کرتا ہے. یہاں تھوڑی سی بات پر باسی کڑی میں ابالا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی کڑھائیا میں ابالا اچھال بہت جلدی آتا ہے, اور کمینہ آدمی ہے, چھوٹی سی چیز پر بہت جلدی اتر آ جاتا ہے. آخر تو کہنے والوں نے کہا, ہر زبان میں کہا گیا, شودر ندی ہر چل اترائی, جس تھورو دھن کھل بورائی. طالب علم کے زمانے میں ہم نے پڑھا تھا, تو جو ایسی چیزیں ہمیں ملی تھی تو ہم نے اس کو ذہن میں رکھ لیا تھا. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی گڑھیا جو ہے وہ جلدی سے ابھار اور اچھال پر آ جاتی ہے. سمندر کو دیکھو کچھ نہیں, جیسے تھا ویسے. جو سب سے بڑا سمندر ہے اس کا نام جانتے ہو کیا ہے؟ بحر الکاہل. اور جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی شانت ہے, جو جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی بکواسی ہے. شودر ندی بھر چل اترائی, چھوٹی چھوٹی گڑھیا میں بڑی جلدی بھرا. جس تھورو دھن کھل بورا, جیسے تھوڑی سی دولت لے کر کے کمینہ جو ہے, خل کہتے ہیں کمینے کو, یہ پاگل ہو جاتا ہے. یا اب ہمارے پاس اتنی دولت آ گئی ہے کہ ہمارا کوئی کیا کر سکتا ہے. اگر ہم اس طرح سے حکومت نہ بنا سکے, جو ہماری حکمت عملی ہے کہیں کچھ کام نہ آئی, تو خرید فروخت کر لیں پیسہ سے. کیا یہ سامنے ہے کوئی؟ یہ آدمی کا سوچنا ہے. ادھر قدرت کیا سوچ رہی ہے تمہیں خبر ہے؟ تمہیں ایسی جگہ لے جا کے مارے گی جہاں ایک گھونٹ تمہیں پانی نہیں ملے گا. تمام جہاں کا سوچنا ادھر ادھر ہے, لیکن جو قدرت سوچتی ہے وہ ہو کے رہے گا. یہ نہیں کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں. لیس للانسان ما تمنا, کسی آدمی کے لیے وہ نہیں ہے جو سب وہ آرزو کرے کہ یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے. سب نہیں ہے. اگر کوئی بڈھا آرزو کرے کہ میں بچہ ہو جائے گا, کر کے ذرا بتاؤ تو, ذرا سائنسدانوں کو سب کو دعوت دو, کوئی ویکسین لے آؤ کہ بڈھے کو لگا دے جوان ہو جائے. یہاں تو ویکسین لگا رہے ہیں, جو مرتا نہیں وہ بھی مر جائے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. گل گباڑا دنیا بھر ہے. تو پیسہ کسی راہ سے نہیں, پیسہ اور زمین یہ اب لوگوں کو عزیز ہو گئی ہے. کوئی اپنی زمین پر جان چھڑک رہا ہے, کوئی اپنے پیسے پہ جان چھڑک رہا ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو انسانوں پہ جان چھڑکے غریبوں کو, محتاجوں پر گرے پڑوں اور انسانیت کا ثبوت دے. ذرا دیکھو آبادی میں کوئی ملے تو ملے. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الصَّحَابِ, اور بچاؤ اپنے آپ کو. جب حق و باطل کی جنگ چھڑی ہو, گھمسان کی جنگ چل رہی ہو, تو وہاں بھاگنے کی ضرورت نہیں. بھاگنے سے اپنی وہ فرار کہتے بھاگنے کو. حق و باطل کی جہاں لڑائی چھڑی ہے تمہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہلاک الناس, اگر کہ لوگ سب ہلاک ہو گئے ہوں, تم بھی ہلاک ہو جاؤ, بھاگنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ مر کے ہم بہت چشم اتارا. ایک آدمی مرتا ہے تو بڑا رونا پیٹنا ہے, دو مرتے ہیں تو بہت رونا پیٹنا ہے. وہ جانتا ہے جس کے گھر کے آدمی مرے ہیں. 4-6 مرتے ہیں تو بڑا رونا پیٹنا. لیکن جب ایک ہجوم رہا ہے تو وہاں خوشی منائی جاتی ہے, کیونکہ ہجوم جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے جان دیتا ہے. مر کے ہم بہت جشن ادا رکھتے ہیں, وہاں خوشی منائی جاتی ہے. انہوں نے نیک مقاصد کے لیے اپنی جان دی, دین کی راہ میں جان دی, ایمان کی راہ میں, سچائی کی راہ میں جان دی, خلق خدا کی حمایت میں جان دی. جو کام نیکی کا ہے اس کو کرو, آپ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب الناس موت وانت فیہم فاصبر, اور جب عام طور پر وہاں موت آ رہی ہو, آپ انہیں کے درمیان جیسے تعاون وغیرہ پھیل گیا تو آپ ثابت قدم رہو. اب تعاون تو نہیں ہے, کرونا چل رہا ہے. یہ کرونا پہلے اٹھا تھا, بیماری ہو گیا, کھلی ہوئی پولیٹکس ہے, اور یہ ہوا چلا ہے مغرب سے, اور مشرق انتظار ہی میں رہتا ہے کہ کوئی لقمہ تر ہمارے بھی حصے میں آنا چاہیے. اس کو لقمہ تر سمجھ کے قبول کریں. بڑے بڑے
عیوب چھپائے جا رہے ہیں اس کورونا میں، بڑی بڑی پولیٹکس ہو رہی ہے. سنتے ہیں کہ فلاں فلاں تاریخ سے ٹرین بھی چلنے، کیا کورونا سے آپ کی بات چیت ہو گئی؟ اس نے کہا کہ فلاں تاریخ سے گاڑی چلا، کیا بیکار ہے. فلاں تاریخ سے اسکول کھل جائے گا، کورونا سے ہو گئی بات چیت آپ کی. ارے بیماری اپنا کام کرے، انسان اپنا کام کرے. انسان کے اندر بیماری سے لڑنے کی خود پاور ہے، کسی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. ریزسٹنس پاور ہونی چاہیے. قدرت جس نے آدمی کو بنایا ہے بیماری سے لڑنے کی طاقت دی، وہ خود لڑتا ہے بیماری سے. جب کوئی بیماری آتی ہے اندر کی طاقت جو ہے اسے مقابلہ کرتی ہے. یہ سب تم کیوں نہیں بتاتے ہو؟ صرف پبلک کو بیوقوفی بنانے کا دنیا نے ارادہ کر لیا ہے اور لوگ بنے پھر رہے ہیں بیوقوف. جس کو دیکھو پہلے بڑا واویلا تھا کہ عورتوں نے منہ کیوں ڈھکا ہے، اب سب مرد منہ ڈھکے گھوم رہے ہیں، کوئی چرچا نہیں ہو رہا. گھومو، یہ قدرت نے سزا تم کو دیا ہے. گھومو کرو. اب نہیں کہتے کہ نقاب اتار دو، خود نقاب پہن کے گھوم رہے. ابھی تو دیکھو کیا کیا ہو. یہ قدرت کی سزا ہے تمہیں. جس کو دیکھو تھیلی لگائے منہ پر چلا جا رہا ہے. ایک تھیلی ہے اس کی، وہ تھیلیاں خوب بک رہی ہیں، اس کا نام ماسک رکھا ہے، منہ چھپائے گھوم رہے ہیں. اگر بیماری ایسے ہی بھاگ جاتی ہے منہ بند کرنے، تو ہمیشہ ڈاکٹر جو ہے تھیلی لگا کے گھومتا ہے، وہ مرتا ہے. وہ بھی تھیلی اسے نہیں بچا سکتی. اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی دوا ہے، اور اگر کوئی موت ہے تو موت کی کوئی دوا نہیں. اس لیے ایک دور وہ بھی تھا کہ کچھ لوگ آئے، وہ قدر میں ینگ تھا اس وقت. ہاں ہم آپ کو سیکورٹی دینا چاہتے ہیں. ارے ہمیں کہا گرے پڑے آدمی کو کیا سیکورٹی دو گے؟ کہا نہیں کچھ سیکورٹی دینا چاہتے ہیں، آپ پسند کریں تو ساتھ ساتھ ہم لوگ چلیں گے اور کہیں گے تو وہاں بیٹھو. ہم نے کہا نہیں، مجھے گرے پڑے آدمی کو میں تھیلا ہاتھ پہ لے کر کے پھرتا ہوں، پھرنے دو. ایسا آدمی مجھے کسی اسکوٹر پہ بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا، اور دن میں 2-4 ملتے ہیں. 2 منٹ کے راستہ میں 10 منٹ میں طے کرتا. چل نہیں پاتا ہوں پاؤں سے، دونوں پاؤں سے، لیکن آتا ہوں، چل کے آتا ہوں. یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کرتا. یہ تو چل کے میں آتا ہوں. حضور کی سنت سے چلا کے لایا جائے. ہم جو بیان کریں جب بالکل اپنے پاؤں ساتھ نہ دے رہے ہوں وہ سنت ہے. تو لوگ اسی بتا رہے کہ میں تو دوں گا آپ کی ہمت کی، اور کیا داد دو گے؟ ہم نے تو یہ پڑھایا کہ چلا ہوگا. آپ سنیں گے اسی حدیث میں جو سبق چل رہا ہے کہ صحابہ کو چلا کے لایا جاتا، اس لیے حضور کو چلا کے لائے گئے تھے. وہ تھا کمال، چلا کے لانا. 2 آدمی چلا کے لائے. تو میں سیکورٹی کی بات کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہیں، مجھے سیکورٹی نہیں چاہیے. بلا وجہ جو ہے انسانوں کو پیسہ میرے جیسے گئے گزرے پر برباد ہو. سیکورٹی زیڈ سیکورٹی بائی سیکورٹی خدا جانے کیا اتنے قیمتی بنے بیٹھے ہیں. کہا آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ آپ سیکورٹی اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ موت میرے پاس نہ آئے. تو موت کے لیے کوئی سیکورٹی نہیں. سیکورٹی زندگی کے لیے، موت کے لیے تو کچھ. کہا وہاں سیکورٹی کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا سیکورٹی کہاں سے آئے؟ میں نے کہا ابھی دیکھا نہیں آپ نے راجیو گاندھی کو پیسے کیا ہوا یہ سیکورٹی؟ کہا نہیں انہوں نے سیکورٹی اپنی ڈھیلی کر دی تھی. اچھا صاحب انہوں نے اپنی سیکورٹی ڈھیلی کر دی تھی، اس لیے ایک عورت ان تک پہنچ گئی اور اڑا دیا. میں نے کہا اندرا گاندھی نے کون سی سیکورٹی ڈھیلی کی تھی؟ وہ کیسے کیا ہوا؟ چپ ہو گئے. موت کے لیے کوئی سیکورٹی نہیں ہے. پھر سیکورٹی خود ہی ختم کر دیتی ہے. آئی بات میں نے کہا نہ بیٹھا. میں نے کہا میں جیسا ہی بھائی بلا وجہ خلق خدا کا پیسہ ستیہ ناس کرنا، ایک آدمی کے اوپر کروڑوں اور اربوں روپے خرچہ کر دیا جائے. اتنا قیمتی آدمی کب سے ہوگا؟ یہ قیمتی نہیں ہے، اللہ والے قیمتی. ہمارے خواجہ قیمتی ہے تو وہ لیتے نہیں، دیتے اسی لیے ان کا نام غریب نواز ہے. غریبوں کو نوازتے رہتے، دیتے سب کو ہیں. خود ہمارے سرکار کا کیا کہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت ہمارے فرماتے ہیں کیا مطلب منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں بتا جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. بہت صاف تر کہوں، اعلیٰ حضرت کی بات صاف تر اس طرح کہا گیا ہے کہ اس گلی کا گدا ہوں. اعلیٰ حضرت کی بات اب لا رہا ہوں میں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. میں اس گلی کوچے کا فقیر ہوں جہاں بڑے بڑے حکمراں بھیک مانگتے ہیں. یہ لوگ ہیں. اگر تم نے سب اچھا اچھا کیا ہے تو خطرہ کیا ہے؟ اور بہت برا برا کیا ہے تو یہ سیکورٹی آپ کو کتنے دن بچا لے گی؟ کچھ نہیں بچا سکتے. کتنا ہو چکا ہے. چلو لمبی داستان ہے. تو جیسے تعاون اگر کہیں پھیلا ہو اور آپ وہیں ہیں تو آپ کو وہیں رہنا ہے، بھاگنا نہیں. وہاں سے بھاگنا نہیں. وہاں سے بھاگنا ایسے ہے جیسے لڑائی کے میدان سے بھاگنا. وہیں رہو. موت سے کیا بھاگنا ہے؟ اور موت سے بھاگ کے کون بچا ہے؟ جو موت سے بھاگتا ہے موت کے منہ میں بھاگتا ہے. جی صاحب موت سے کوئی بھاگ کے بچ نہیں سکتا. لیکن
اگر آپ وہاں نہیں ہیں اور تعاون پھیلا ہوا تو وہاں جانے کی ہمت بھی نہ کریں زبردستی کہ میں تو چاہتا ہوں دیکھوں کیا ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو جانے کی؟ کچھ ہو گیا تو کہو نہ آیا ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ تو چرا کاری گناہ داخل کی بازار پشیمانی. آپ ایسا کام کیوں کرتے کہ بعد میں شرمندگی؟ وہاں سے بھاگنے کی ضرورت. وانفق علی عیالک من طولک، اور اپنے بال بچوں پر اپنی آمدنی کے اعتبار سے خرچ کرو. جیسی آمدنی ہو ویسا، جیسی چاہت ہو ایسا پاؤں پھیلاؤ. اور اگر آمدنی سے زیادہ خرچ کر دیں گے تو ادھر ادھر ہاتھ پھیلانا ہی ہے پھر الٹا سیدھا. خرچ باندھا سے تخت، خرچ آپ کا جو ہے آپ کی آمدنی کے لائے. آپ چٹنی روٹی کے لائے اسی پر کنات کر لو بابا. چٹنی روٹی کھانے والے بھی جی رہے ہیں، گوشت روٹی کھانے والے بھی جی نہیں ہے. بھوک مٹانے کے لیے کچھ ڈالنا ضروری ہے پیٹ کے اندر. ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اور دیکھو اپنی لاٹھی، ادب کی لاٹھی اپنے قریب رکھو بال بچوں کے لیے. یعنی ادب سکھاتے رہو. ضرورت پڑے تو ہلکی پھلکی مار بھی مارو، لیکن ایسا مت مارو کہ پاؤں توڑ ڈالو. ایسی حماقت مت کرنا بھیا. ادب کے لیے مارو، مارنے کے لیے نہ مارو. یہ بے ادبی کی مار ہے. انہیں ادب آ جائے اس لیے وہ بے ادب ہو جائے. یہ مار مت مارو، ہاتھ پاؤں توڑ ڈالو. کچھ لوگ اس طرح مارتے کہ بچے مر جاتے ہیں. کچھ استاد بھی زبردستی استاد بنے، استاد ہے کہ کسائی ہو. میں جب کبھی پڑھانے جاتا ہوں دارالعلوم میں، پتہ نہیں کسی کو، میں نے کہا یہ غریب بچے ہیں، پتہ جنم یہ خود ہی مر رہے ہیں، مرے کو کیا مارنا ہے. مارتا نہیں. اور اگر کسی بندے کو میں نے ایک دو تھپڑ کسی دن مار دیا یا ایک دو چھڑی مار دیا تو مجھے سال بھر افسوس رہتا ہے کہ میں نے مارا کیوں. مجھے افسوس رہتا ہے. اور لوگوں کو دیکھتا ہوں چھڑی اٹھاتے ایسا مارتے ہیں، پھر میں انہیں بلا کے پھر تنبیہ کرتا ہوں پلیز ایسا نہیں ہے. لیکن یہ تو استاد کو تنبیہ. یہ آپ کو کہوں گا کہ استاد کا مارنا تمہارے پیار سے اچھا ہے. اگر استاد کسی بات مار دے کچھ زیادہ بھی مار تو استاد سے جنگ مت کرنا. ساتھ ہی ساتھ لکھتے ہیں جو یہ استاد پیٹ سے میرے پتا. استاد کی مار یہ باپ کی محبت سے زیادہ ہے. باپ اگر جسم کو پالتا ہے تو استاد روح کو پالتا ہے. اگر استاد ہے تو ویسے چپر کھنٹو ہے تو اس کو کیا ہے. اب استاد بھی کہاں ملتے ہیں، پیشہ ور لوگ. اللہ ماشاء اللہ کیا بتاؤ. واقفہم فی اللہ، اور اپنے گھر والوں کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہو. خود بھی اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سے ڈراتے. حکومت سے تو لوگ بہت ڈرتے، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں. ذرا سے پوچھو گودی میڈیا سے، بودی میڈیا سے، موزی میڈیا سے، بے سروپا میڈیا سے، بڑے کاروباری میڈیا سے، بدنام ترین میڈیا سے، رسوا ترین میڈیا سے ذرا پوچھو تو یہ آپ کاروبار کر رہے ہو کہ انسانوں کی آواز نشر کر رہے ہو. کاروبار ہے. انہوں نے اپنی روٹی اسی راہ سے سمجھ لی. یہ الحمدللہ یہ 10 ہدایت حضرت معاذ ابن جبل کو کی تھی حضور نے 10 نصیحت. اب ایک حدیث اور رہ گئی ہے یہ فصل 40 میں، انشاءاللہ وہ کل آپ سنیں گے. اور اسی حدیث کے اوپر جو ہے باب القبائح والنفاق ختم. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم جمعراتی کو وسوسے کا باب شروع کر دیں گے. یعنی جو دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اس میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں. وہ انبیاء ہیں جہاں سے اچھے اچھے خیالات ہیں، وہ اولیاء ہیں جہاں سے آپ لوگوں کے یہاں اچھے برے دونوں خیالات ہیں. جسے من کی بات ہے وسوسہ. اب وہ بیان انشاءاللہ وہ تو جمعرات سے اس ہوگا. کل بدھ ہے نا تو کل انشاءاللہ یہ بات ختم ہو جائے گا. اللہ پاک ہم تمام کو جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں، جو کچھ ہم بول رہے ہیں، اللہ وہی کچھ کرنے کی توفیق. ہمارے کرنی میں اور کتنی میں فرق نہ ہو، قول و فعل میں فرق نہ ہو. یہ اسلام ہے. جو کہہ رہے ہیں وہی کریں، جو کریں وہی کریں. تو اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق، اس پر جینے کی بھی توفیق دے، مرنے کی بھی توفیق دے، اور اسی پر مرنے کے بعد اٹھنے کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.